کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کامیاب کارروائی، 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد برآمد، 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اور ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس، بتایا کراچی سے 40 کلومیٹر فاصلے پر دہشت گرد بارودی مواد تیار کر رہے تھے۔ دہشت گرد کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں دھماکہ خیز مواد افغانستان سے لایا گیا تھا۔ گرفتار دہشت گرد کی نشاندہی پر کراچی کے 6 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے مجید بریگیڈ اور بشیر زیب سے ملتے ہیں۔ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ، ایک اور سنگ میل عبور، 100 انڈیکس 3000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے 1,83,000 سے تجاوز کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران آج 4 نفسیاتی سطح عبور ہوئیں۔ نئے سال کے تیسرے کاروباری دن اب تک 100 انڈیکس 8,000 سے زائد پوائنٹس بڑھ چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، پارلیمانی امور اسپیکر کے حالیہ دورہ بنگلہ دیش پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحریک انصاف سے مذاکرات اور اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ بنگلہ دیش سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا بنگلہ دیش کا دورہ سفارتی لحاظ سے انتہائی کارآمد اور مثبت رہا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے خود میری نشست پر آ کر ملاقات کی۔ ملاقات صرف 6 سے 7 سیکنڈز کی تھی۔ بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے مسافہ میرے لیے حیران کن رہا۔ پاکستان اور چین کا خطے سمیت دنیا میں امن، ترقی و خوشحالی کے تحفظ و فروغ، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور سیکورٹی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، اسٹریٹجک رابطے مضبوط بنانے اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے فروغ پر بھی متفق۔ پاک چین وزرائے خارجہ 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ فریقین کا بنیادی مفادات سے متعلق امور پر غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری، آئی ٹی، سائنس و ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی، جبکہ فنی و پیشہ ورانہ تربیت و تعلیم اور عوامی و ثقافتی تبادلوں میں تعاون گہرا کیا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے چین کی قومی وحدت کے حصول کی ہر کوشش کی حمایت کی گئی۔ پاکستان نے اپنے مالیاتی شعبوں کے لیے چین کی حمایت کو سراہا۔ چین اور پاکستان کے طے کردہ شرائط کے مطابق سی پیک میں تیسرے فریق کی شمولیت کا خیر مقدم کیا گیا۔ افغان سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کی اپیل کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر 2024 کے احتجاج پر درج مقدمے میں ملزمہ کی جانب سے دائر بریت کی درخواست مسترد کر دی۔ اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان کی بریت کی درخواست پر فریقین وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اور لاہور کی نجی یونیورسٹی میں چند روز کے دوران خودکشی کا دوسرا واقعہ، طالبہ نے چھت سے چھلانگ لگا دی، طالبہ کی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق طالبہ کی حالت تشویشناک ہے، ٹانگیں، ہاتھ اور پسلیاں فریکچر ہوئیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے واقعے کے بعد یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کرتے ہوئے آن لائن کلاسز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رجسٹرار علی اسلم کے مطابق طالبہ کی حالت خطرے سے باہر ہے، طالبہ کی 90% سے زائد حاضری ہے، کلاس میں بھی بہتر پرفارمنس ہے، مینٹل ہیلتھ سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔